لیکن یہ بات کہ آیا لوگ ان کو پھر دیدار کر سکتے ہیں یا نہیں، ان کو اگر دیدار کریں پہچانیں گے یا نہیں پہچانیں گے، یہ بحث اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ تو کوئی مہدی بھی تو ہوگا، کیسے ہو سکتا ہے کہ غلبہ دین کی بات کی جائے لیکن کس کے ہاتھوں یہ غلبہ دین ہوگا اس کا بیان وارد نہ ہو، اس کا کوئی ضابطہ بیان نہ کیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جنتری میں ایک بات لکھی ہوئی تھی، ادھر سے پڑھی جا کے پورے کی پوری مجلس پڑھ دی، پورا خطاب کر دیا۔ آیا مہدویت کا موضوع اس طرح سے بیان کرنے کے قابل ہے؟ آخر مہدویت کے موضوع پہ ہم علمی ایک بحث کیوں نہ کریں؟ آخر بحیث طالب علم ہمارا وظیفہ یہ بنتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں وہ بھی تو ویسے نہیں ہے نا، آخر انہوں نے یہ کیوں کیا ہے؟ فلاں عالم بھی یہ کہہ رہا تھا، فلاں چینل پہ بھی عالم نے آ کے یہ کہا، حرم میں بھی ممبر کے اوپر یہ کہا۔ آپ خود بتائیں کیا یہ چیزیں دلیل ہیں ہمارے اور خیال یا واقعے کو آپ نے کسی داستان کو عقیدے کا سورس بنا لیا، کل کو داستان غلط ثابت ہوگی، عقیدے کی بنیاد گر جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن انہیں پہچانیں گے نہیں، یعنی شناخت نہیں کر سکیں گے۔ یہ وہ نظریہ ہے کہ جو امام صادق علیہ السلام اپنے دور میں تشیع کی تعلیم و تربیت اور تشیع کی رہنمائی کے لیے انہوں نے یہ ذکر کی، عبید بن زرارہ کو۔ آئیں ہم اس کی سند کے اوپر پہلے بحث کر لیں، کیونکہ اس کی سند اگر تام ہے، اس کی سند کامل ہے، اس وقت یہ ہمارے لیے کامل طور پہ اس تہمت کا جواب بھی بن جاتا ہے، اور اس قابل یہ روایت ہو جاتی ہے کہ ہم قرائن میں لا کے ایک اطمینان حاصل کر سکیں، اور اطمینان کی صورت میں دین کی جزیات میں بلا شک و شبہ عقیدہ بنایا جا سکتا ہے۔ اہل اسلام مسلمانوں میں ایک علماء اسلام میں ایک بحث ہے اور عمیق بحث ہے کہ عقائد میں آیا دلیل قطعی حجت ہے یا دلیل ظنی بھی حجت ہے۔ تمام اہل فرق نے، مسلمانوں کے تمام فرقوں کے علماء نے اس کے اوپر گفتگو کی ہے، فرقہ جات سے ہٹ کے ہم اس کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ابھی چند روایات آئیں گی تو تب ہمارے سامنے اور چند امور بھی ایسے سامنے آئیں گے کہ اگر ہم فرقہ جات سے ہٹ کے ان طریقوں کے اوپر بحث کریں جن سے ایک شے کا علم یا معرفت حاصل ہو سکتی ہے، مثال کے طور پہ سائنس ایک طریقہ کار ہے چیز کو پہچاننے کا، سائنسی طریقے سے شناخت ہوتی ہے۔ مثلا زمین اور چاند کا کیا تعلق ہے، آیا سورج متحرک ہے یا متحرک نہیں ہے، سائنس ہمارے پاس ایک ذریعہ ہے ان چیزوں کی شناخت کا۔ اسی طرح بعض چیزوں کی شناخت کا ذریعہ ہے مثلا قرآن کریم و علم حدیث۔ اسی طرح بعض چیزوں کی شناخت کا ذریعہ ممکن ہم قرار دے سکتے ہیں علم عرفان۔ اب اس سے ہٹ کے کہ فرقہ جات کیا سوچتے ہیں، فرقوں میں کیا بحثیں ہیں، کیونکہ تمام فرقہ جات میں جو متکلمین ہیں ان کا ایک خاص انداز ہے گفتگو کا، تمام فرقہ جات میں جو محدثین ہیں ان کا ایک خاص انداز ہے گفتگو کا۔ اسی طرح مفسرین ہیں، فقہاء ہیں، اصولی ہیں، منطقی ہیں، انہی میں سے ایک عرفاء و صوفیہ ہیں، ان کا ایک خاص منہج ہے، ایک خاص انداز ہے، ان کی ایک خاص روش ہے۔ تو اسی ذیل میں ہم اسی طرح سے جائزہ لیں گے متکلمین کیا کہتے ہیں، مثلا امام زمانہ علیہ السلام، کیونکہ یہ تو ہمارے لیے انشاءاللہ دیگر روایات سے بھی ثابت ہو جائے گا۔ کوئی ہمارے پاس اصلاً مکتب تشیع میں یا اہل سنت کتب میں کوئی ضعیف ترین روایت بھی ایسی نہیں ہے کہ جو بیان کرے کہ امام زمان امام مہدی علیہ السلام وہ کسی غار میں چھپیں گے یا چھپے ہوئے ہیں، یا کسی تہ خانے میں چھپیں گے یا چھپے ہوئے ہیں، کوئی ایسی ہمارے پاس روایت موجود اصلاً نہیں ہے۔ لیکن یہ بات کہ آیا لوگ ان کو پھر دیدار کر سکتے ہیں یا نہیں، ان کو اگر دیدار کریں پہچانیں گے یا نہیں پہچانیں گے، یہ بحث اپنی جگہ پہ موجود ہے اور یہ محتاج ہے۔ لیکن اس کے لیے بھی ایک مقدمہ ہمیں جاننا ضروری ہے، عقائد میں کیا چیز حجت ہے۔ مثلا فقہی آراء اگر ہم نے کسی مکتب کی دیکھنی ہے، یہاں پہ بھی ایک بہت بڑی گمراہ کن روش ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے کہ فرقوں کے اوپر براہ راست فقہی احکام کو دیکھتے ہوئے حملہ کیا جاتا ہے، یار فلاں کے ہاں تو یہ بھی اس طرح سے ہے، فلاں کے ہاں یہ بھی اس طرح سے ہے۔ علم فقہ میں کوئی بھی جب فتویٰ سامنے آتا ہے اس کی بنیاد در حقیقت اصول فقہ اور دیگر قواعد علمیہ ہیں۔ مثلا ادبی قواعد ہیں، جیسے لغت عربیہ سے جس کا تعلق ہے وہ قواعد منطقیہ ہیں، اسی طرح سے قواعد فقہیہ ہیں۔ اب اہل سنت کے ہاں بھی اسی طرح سے مرتب ہیں یہ قواعد۔ ان قواعد کے ذیل میں اگر ہم نے اشکال یا اعتراض کرنا ہے تو پہلے اس مبنا کے اوپر جا کے اعتراض، مثال کے طور پہ بعض احکام ہیں ہم اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ حنفاء نے یہ فتویٰ دیا ہے، اہل حنفاء نے یعنی حنفیوں نے، ابو حنیفہ کے پیروکاروں نے یہ فتویٰ دیا ہے۔ قبل اس کے کہ ہم فقہی حکم کے اوپر اعتراض کریں، ہم دیکھیں کہ اس کا مبنی کیا ہے۔ مثال کے طور پہ ممکن ہے اس کا مبنی قیاس بنتا ہو، قیاس فقہی، کیونکہ قیاس کی ٹرم اور اصطلاح ایک منطق میں بھی ہے، ہم قیاس فقہی کی بات کر رہے ہیں، لیکن قیاس فقہی کو بھی دقت سے دیکھیں کہ کس جگہ پہ ان کا اعتراض ہے، کیونکہ بعض ایسے موارد ہیں کہ جس میں ممکن ہے کہ اشتراک پایا جاتا ہو،
ہمارے ہاں بھی ایک قاعدہ اس حوالے سے پایا جاتا ہے اور اس کے اوپر بحث بھی ہے تنقیح المنات کے نام سے. تنقیح المنات کے اصول اور فقہ میں آپ اسے ملاحظہ کرتے ہیں اور فقہی فتاویٰ میں خصوصیت کے ساتھ یہ قاعدہ ذکر بھی ہوتا ہے اور اس کے ذیل میں ایک طویل اور دقیق بحث بھی ہے آیا تنقیح المنات عین قیاس فقہی ہے یا قیاس فقہی نہیں ہے. لیکن آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس کا مصدر کیا بن رہا ہے اس بحث کا؟ قیاس. اب قیاس کے اوپر بحث کرنی چاہیے. قیاس کے اگر ضابطے کو ہم بالفرض ضعیف قرار دے دیں یا وہ ان ظنون میں سے قرار دیں کہ جن کو شارع نے قابل اعتبار نظر سے نہیں دیکھا یا اس کا اعتبار نہیں کیا، وہ ہمارے لیے حجت قرار نہیں پائے گا. آپ نے ملاحظہ کیا کہ جتنے نظریات ہیں وہ اپنے پیچھے چند مبانی پہ یا ایک سرزمین کے اوپر قائم ہیں. ہم اس کے اوپر بحث پہلے کریں. اسی طرح عقائد ہیں. عقائد کے اوپر بحث جب ہوتی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ عقیدہ کہاں سے لیا گیا، کیونکہ عوامی عقیدے ہمارے لیے کوئی حجت نہیں رکھتے اور نہ عوامی عقیدوں کو دیکھ کے ایک مکتب کے بارے میں کوئی رائے دی جا سکتی ہے. کوئی بھی مکتب ہو، حتیٰ کہ غیر مسلم مکتب بھی، عیسائی، یہودی، ہندو، کوئی بھی دنیا کا مذہب ہو، عوام الناس کو دیکھ کے ہم کبھی بھی بات نہیں کر سکتے کہ اس مکتب کا یا اس مذہب کا عقیدہ یہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام الناس بہت ساری چیزیں اپنی طرف سے ایجاد کرتے ہیں. ہر شخص اپنے ذہن اور اپنے وسعت کے مطابق دین کی تشریح کرتا ہے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتا ہے. مگر یہ کہ جس نے علم کو حاصل کیا، علماء سے تعلق قائم کیا، کتابوں سے تعلق قائم کیا اور پھر اس نے ایک رائے یا نظریے کو اختیار کیا، اس کی نسبت مذہب کی طرف دی جا سکتی ہے. لہذا یہاں پہ سوال پیدا ہوگا، مہدویت مکتب اہل بیت علیہ السلام کی نگاہ میں مہدویت عالمی دنیا کے اوپر حکومت کا ہونا یہ شیعہ دنیا میں عقیدے کا حصہ ہے، نہ کہ علم فقہ کا حصہ ہے، فروع میں سے نہیں ہے. پوری دنیا کے اوپر حق کا پرچم لہلانا، پوری دنیا میں باطل کا ختم ہو جانا، ظلم و ستم کا ختم ہو جانا، یہ عقیدے سے تعلق رکھتا ہے. اسی طرح غلبہ دین ہونا، لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. سورہ توبہ میں یا سورہ صف میں یہ آیات وارد ہوئی ہیں، یا سورہ فتح میں، کہ 3 جگہ قرآن کریم میں یہ وارد ہوا ہے. مہدویت کا نظریہ شیعہ سنی دونوں قائل ہیں، لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ. یہ آیت کریمہ کا حصہ نظریہ مہدویت کو بیان کرتا ہے، یہ عقیدے کا حصہ ہے ہمارے. اچھا، اسی طرح عقیدے کے حصے میں لازم ہے جب مہدویت ہے تو کوئی مہدوی تو ہوگا. کیسے ہو سکتا ہے کہ غلبہ دین کی بات کی جائے لیکن کس کے ہاتھوں یہ غلبہ دین ہوگا اس کا بیان وارد نہ ہو، اس کا کوئی ضابطہ بیان نہ کیا جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا. یہاں پہ ہمارے لیے مہدویت سے مہدی نکلا ہے. اس لیے امام مہدی علیہ السلام کا تذکرہ شیعہ سنی دونوں کتب میں صحیح سند روایات میں آیا، اور شواہد اکٹھے کریں تو تواتر معنوی کی حد تک پہنچا ہوا ہے. آج کے دور میں بعض اہل حدیث طبقہ ایسا موجود ہے لیکن قلیل ہیں، ہم پورے فرقے کی طرف نسبت نہیں دے سکتے. ماضی میں بھی بعض ایسے علماء رہے ہیں لیکن ان کی مثال ایسی ہے کہ 100 میں سے 1%، بلکہ اس سے بھی کم. مثلا ابن خلدون ہے، اس نے انکار کیا، یا بعض ایسے متکلمین گزرے ہیں جنہوں نے شک پیدا کیا. اس طرح کے بعض افراد گزرے ہیں. آج کے دور میں بھی وہ تاثر ہمیں مل جاتا ہے. وإلا اگر عمومی جہت سے دیکھیں تو خود اہل دیوبند نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں مہدویت کے نظریے پہ. اسی مہدویت کے نظریے کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہوں نے جہادی کاروائیاں کی. لہذا تفکر اپنی جگہ موجود ہے. لیکن یہاں پہ ہمارے پاس ایک بحث آتی ہے کہ ہم امام مہدی علیہ السلام ان کے بارے میں معلومات کس طرح سے لیں، اس کا کیا منبع ہونا چاہیے، اس کا سورس کیا ہونا چاہیے. کیونکہ یہ حساس بحث ہے ہماری طرف، اور اس بحث کو ہم صرف چند روایتیں پڑھ کے اور چند واقعات سن کے کسی صورت بھی قبول نہیں کر سکتے. کیونکہ مہدویت عقیدے کا حصہ ہے. عقیدے واقعات کے اوپر اور خوابوں پہ نہیں بنائے جاتے. عقیدوں کی بنیاد واقعات اور خوابوں کے اوپر کبھی بھی نہیں ہوتی. اس کی بنیاد محکم ہونی چاہیے. اگر اس کی بنیاد محکم نہیں ہے اور کسی بھی خواب اور خیال یا واقعے کو آپ نے کسی داستان کو عقیدے کا سورس بنا لیا، کل کو داستان غلط ثابت ہوگی، عقیدے کی بنیاد گر جائے گی. اس لیے عقیدہ کس کے اوپر بننا چاہیے؟ وہ ٹھوس اور محکم بنیادوں کے اوپر بننا چاہیے. اس چیز سے خصوصاً معاصر دنیا میں بہت غفلت برتی گئی ہے. ماضی میں اتنی غفلت نہیں برتی گئی تھی. اس لیے آپ تیسری چوتھی خصوصاً 5ویں صدی ہجری کی کتابیں اٹھائیں، اہل سنت کی ہوں یا اہل تشیع کی ہوں. عقائد کی کتابوں میں، امور عامہ میں بحث باقاعدہ موجود ہے کہ آیا عقیدے کی معلومات یا عقیدے کا تعلق یہ بحث نظری ہے یا بحث بدیہی. واضح یہ بات. اس مسئلے میں آج کے دور میں بھی ہمارے لیے بہت بڑے مسائل ابھی موجود ہیں. مثلا ممبر سے مہدویت کے مسائل بیان ہوتے ہیں، امام مہدی علیہ السلام کا تذکرہ، مختلف ٹی وی کے چینلز ہیں، ادھر سے یہ معلومات فراہم ہو رہی ہوتی ہیں. واقعات ہیں، معاشرے کے اندر بہت ساری چیزیں ابھری ہوئی ہیں. اگر ہمارے پاس کوئی ضابطہ نہیں ہے مہدویت کے بارے میں
لا محالہ کوئی آیت اللہ بن جائے، مجتہد بن جائے، مفتی حضرت بن جائے، وہ عوام الناس کے نظریے کا پیرو ہو جائے گا، اور یہ ہمیں آج بھی اسی دور میں دکھائی بھی دیتا ہے۔ مثلا ہم سرزمین انقلاب اسلامی میں ابھی موجود ہیں، یہاں پہ ایک والہانہ عقیدت و محبت مہدویت کے عنوان سے پائی جاتی ہے، تاکہ انقلاب اسلامی کے تحرک کا اصل سبب مہدویت کا نظریہ ہے، اور جو موجودہ دفاعی جنگیں ہیں وہ بھی اس میں بھی بنیادی عنصر وہ مہدویت کا ہی تحرک، مہدویت کے نظریے نے آ کے اس طرف تشیع کو تحرک دیا ہے کہ وہ اجتماعیت کی طرف آئیں، دین اسلام میں جو سیاسی نظریہ ہے اس کی طرف آئیں، عالمی سطح کے اوپر حکومت مہدویت، حکومت امام مہدی علیہ السلام، اس کی امید لوگوں کو دلائیں، اس کا تقاضا کریں، اس کا مطالبہ کریں۔ یہ نظریہ مہدویت نے آ کے ہمارے لیے راہ ہموار کی ہے۔ لیکن اسی جگہ پہ آپ بہت ساری ایسی چیزیں دیکھتے ہیں کہ وہ جنم پائی ہیں عوام الناس سے، اور عوام الناس سے جو جنم پائی اس کے اندر رسمی طور پہ بہت عقیدت کا ایک عنصر اور جذبہ موجود ہوتا ہے، اور اگر ہم نے یہ بنیاد نازک رکھی یا یہ اس بنیاد یعنی عقائد کے بارے میں کوئی مبنا نہ بنایا، ہم لا محالہ انہی عوام الناس کی پیرو بن جائیں گے، انہی کے مطابق چلنا شروع ہو جائیں گے۔ معاشرے میں کیا عام ہونا چاہیے؟ معاشرے میں وہ چیز، وہ تعلیم عام ہونی چاہیے جو امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، اور امام صادق علیہ السلام ائمہ اہل بیت علیہم السلام، کیونکہ وہ اسلام کے حقیقی ترجمان ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا خزانہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے اور جو انہوں نے فرمودات فرمائے تھے وہ بے عینی ہی جس طرح سے تھے ویسے ہی اگر کسی ایک جگہ پہ پڑے ہوئے ہیں، وہ نفس امام معصوم ہیں، اس لیے امام معصوم کی بات حجت ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امانت، جو دین امانت کے طور پہ موجود ہے، وہ امت تک پہنچاتے ہیں۔ لہذا امام صادق علیہ السلام، ائمہ اہل بیت علیہ السلام، انہوں نے جو تعلیم فرمائی ہے وہ ہمارے معاشرے میں رائج ہونی چاہیے۔ یہ مسئلہ ہمیں ادھر بھی درکار ہے کہ بعض ایسے مواقع ہیں کہ جب کہا جائے تو وہ کہتے ہیں فلاں جو عوام الناس نے رسم ایجاد کی، ہم نے تو ادھر شرکت کرنی ہے، یا تو ہمارے پاس ایسے مسائل ابھرے ہیں ایسے، تو وہاں پہ انہیں کہا جائے کہ وہاں پہ شرکت کرنے کی بجائے کیوں ہم اس قرآن کے درس کو منعقد نہ کریں، کیوں آخر مہدویت کے موضوع پہ ہم علمی ایک بحث کیوں نہ کریں، آخر بحیث طالب علم ہمارا وظیفہ یہ بنتا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نہیں وہ بھی تو ویسے نہیں ہے نا، آخر انہوں نے یہ کیوں کیا ہے، فلاں عالم بھی یہ کہہ رہا تھا، فلاں چینل پہ بھی عالم نے آ کے یہ کہا، حرم میں بھی ممبر کے اوپر یہ کہا، آپ خود بتائیں کیا یہ چیزیں دلیل ہیں ہمارے پاس؟ یا دلیل قال امام صادق علیہ السلام ہیں، قرآن کریم کی کوئی آیت ہے؟ اس لیے اس چیز کی طرف حساس ہونا چاہیے۔ مہدویت کے موضوع کی معلومات، آیا ہم کسی بھی جگہ سے، مثلا جنتری میں ایک بات لکھی ہوئی تھی، ادھر سے پڑھی جا کے پوری کی پوری مجلس پڑھ دی، پورا خطاب کر دیا، آیا مہدویت کا موضوع اس طرح سے بیان کرنے کے قابل ہے؟ یعنی میں آیا تھا اور درس پڑھنے کے لیے حوض علمیہ میں جو دروس ہیں وہ دروس نصابی دروس ہیں، ان میں تو مہدویت کی باتیں نہیں آتی، ان میں تو یہ روایات موجود نہیں ہیں اس ٹاپک کے بارے میں۔ لہذا صبح و شام ایک طالب علم وہ صرف و نحو و منطق، اصول فقہ اور اس طرح کے قواعد کے اندر زندگی بسر کرتا ہے، اور سال ہر سال اسی طرح کٹ جاتے ہیں، اور اگر وہ اپنے وجود کے اندر جھانک کے دیکھے تو یہ والے نظریات ویسے ہی قائم ہوتے ہیں کہ جیسا وہ مدرسہ میں آنے سے پہلے اس کے وجود میں قائم تھے، مگر یہ کہ بعض ایسے سنجیدہ افراد ہیں جو تگدو کرتے ہیں، زحمت اٹھاتے ہیں، عقیدت اور محبت کا واقعاً اظہار ان کے وجود سے ہوتا ہے، اور مہدویت کے بارے میں معلومات ائمہ اہل بیت علیہ السلام، قرآن کریم کی آیات سے وہ حاصل کرتے ہیں۔